کو معاف کر سکتا ہوں، میں اپنے مال کے لٹیرے کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میرے ایمان اور شریعت کا جو دشمن ہوگا میں کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم ہے بزرگوں، اگر تمہارے ووٹ میں طاقت سرکار کو بنانے کی ہے، کسی کے سر پر تاج رکھنے کی ہے اور کسی کے سر سے تاج کو اتار دینے کی ہے، تو خدا کی قسم تمہارے ووٹ میں طاقت اپنے نسلوں کی تقدیر کو بھی بدل دینے کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم کو اس کے اعتبار سے استعمال کرو۔ کیا کشن سے تم نے ایم ایل اے نہیں چنے؟ کیا تم نے ایم پی نہیں چنے؟ کیا کوئی آسمان سے اتر کے آیا؟ تمہارے درمیان کا آیا۔ لیکن اکثر ووٹ دیتے وقت ہم نے کیا کیا؟ ووٹ دیتے وقت ہم نے پارٹی دیکھا، کس پارٹی کا امیدوار ہے؟ ارے کانگریس کا، اندرا گاندھی کا، جواہر لال نہرو کا، اور دوسری پارٹی سے آیا تم نے کیا کہا؟ ارے نہیں صاحب، آدمی تو اچھا ہے لیکن پارٹی تو نہیں ہے نا۔ تو میں سناتا ہوں، تمہیں اکثر سنایا ہوں، تم سنے ہوں گے کہ بیٹی کے لیے پیغام آیا، کہا کہ لڑکا اچھا ہے، صحت مند ہے، باصلاحیت ہے، دولت نہیں ہے، بارات دھوم دھام سے نہیں آ پائے گا، بیل گاڑی پہ بارات لے کر آ جائے گا، بیٹی دو گے؟ کہا کہ صاحب میں تو بڑے خاندان کا آدمی ہوں، اور سے غریبی آ گئی ہے الگ بات ہے، لیکن کم خاندان والوں کے ہاں میں بیٹی نہیں دیتا۔ دوسرا وکیل آیا، اس نے کہا دیکھو خاندان بڑا عظیم ہے، دولت بے انتہا ہے، ہیرے جواہر سے بیٹیوں کو لاد دے گا، اب بارات ہاتھی لے کر آئے گا، لیکن یہ کمزوری ہے، لڑکے کو لقوا ہے، پولیو نے اس کی بازو کو مہین کر دیا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ باپ نے کہا ارے کچھ بھی ہو جائے دروازے پر ہاتھی تو آئے گا۔ اب بیٹی کو اسی کے ساتھ بہا دیا، بیٹی عمر بھر روتی رہی کہ باپ نے دروازے پر ہاتھی دیکھا، میرا جیون ساتھی نہیں دیکھا۔ اے مسلمانوں، آج تمہارا یہی حال ہے، مجھے کہہ لینے دو کہ تم نے لقوا زدہ لوگوں کو ووٹ دیا، پارٹی کے خاندان کے نام پر دیا۔ علی گڑھ کی تحریک تم کو یاد ہے کہ علی گڑھ کی تحریک وہ تاریخی تحریک تھی جو سیمانچل میں لاکھوں لوگ کشن میں پہلی بار آئے، زمین ہم نے سرکار سے چھین کر لی، لیکن یہ کانگریس کی حکومت 2012 میں بھی رہی، 13 میں بھی رہی، 14 کے اپریل تک رہی، لیکن تمہارے بچوں کی تعلیم کے لیے تمہارے ادارے کو کھڑا ہونے نہیں دیا۔ آج تم سن رہے ہو سر سید نے اور سملی نے ہماری ماں اور بہنوں کے پاؤں کے جھنکار اتار کر لوگوں نے دیے، تب علی گڑھ بنا۔ ماں نے کانوں کی بالیاں اتار کر دی، تب علی گڑھ بنا۔ اور وہ علی گڑھ یونیورسٹی آج مقدمہ چل رہا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی اقلیتی کردار اس کا نہیں ہے۔ یہ معاملہ بھی کسی نے الجھایا تو اسی کانگریس نے الجھایا۔ یہ کانگریس اور بی جے پی میں فرق مت کرو۔ یہی نتیش کمار چند دنوں پہلے تک کہتا پھرتا تھا ایم آئی ایم بی جے پی کی بی ٹیم ہے، مجھے ہرانے کی اس نے سازش کی۔ 2015 میں اس نے لوگوں کو طے کر دیا کہ اسمبلی میں کوئی بھی جیت کر آئے اختر ایمان نہیں آئے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ فرعون نے گھر گھر پر پہرا لگا دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو گردن کاٹ دی جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کو فرعون نہیں روک سکا۔ وقت فرعون تم بھی سن لو کہ اگر حق کو فتح ہونا ہے تو تمہاری کوئی سازش کام نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ مسافروں، پردیسیوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شہادت کے بعد مجھے وہ موت عزیز ہے کہ رزق حلال کے حصول کے لیے دو پہاڑیوں کے درمیان سے گزروں اور میں دب کر مر جاؤں۔ رزق حلال کی تلاش وہ پاکیزہ عمل ہے جو شہادت کے موت کے قریب تک پہنچاتی ہے۔ یقیناً سیمانچل کے میرے پردیسی بھائیوں، تم نے بڑی قربانی دی ہے، تم نے بوڑھی ماہوں کو چھوڑ کر پردیس کی زندگی اختیار کی ہے، تم نے پھول جیسے بچے گھر میں چھوڑے ہیں، تم نے بچپن کی گلیاں تم نے گھر میں چھوڑی ہے، اور مجھے بڑا اعتماد ہے کہ رزق حلال کے تم یہاں آئے ہو، اور آپ ہی کی بدولت ہم نے 5 سیٹیں جیتی۔ ہم نے بہار میں آزادی کے 75 سالوں کے بعد پہلی مسلم قیادت کو اسمبلی کے اندر تو کسی نے داخل کیا، وہ آپ کے صدقے میں ہم نے داخل کیا ہے۔ بیرسٹر سعودی اویسی کو اگر کسی نے پذیرائی کی ہے، آپ آتے ہو فیکٹری سے، اویسی کو سنتے ہو، ایم کی حمایت کرتے ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہا بوڑھے نے، ہم تو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے بابو، لیکن احمد آباد میں میرا بیٹا رہتا ہے، بمبئی میں رہتا ہے، دلی میں رہتا ہے، کہ ابا اگر ایم آئی ایم کو ووٹ نہیں دیجیے گا تو میں روپیہ نہیں بھیجوں گا، گھر بھی نہیں آؤں گا۔ اب تو ہم نے استا پستا کے طے کر لیا ہے کہ ووٹ اسی کو دوں گا۔ بہن کہتی ہے بھائی نے فون کیا ہے، بیوی کہتی ہے شوہر نے فون کیا ہے۔ آپ کا بڑا رول رہا ہے۔ اس وقت میں آیا ہوں، کچھ لوگ بات دے کر چلے گئے، اس کی پرواہ مت کرو، لیکن بہار کی اسمبلی میں اللہ کا شکر عظیم ہے
کہ آج بھی مسلمانوں پر ظلم ہو, سیمانچل کے ساتھ ناانصافی ہو, مدرسے چلائے جائے, مکتبہ کو غیر آباد کیا جائے, داڑھی کا مسئلہ ہو, ٹوپی کا مسئلہ ہو, سنور کی عزت ٹوٹے یا گلناج کو مارا جائے, اگر کوئی بھی اس آواز کو اٹھاتا ہے تو تمہارا بھائی اختر الایمان اٹھاتا ہے یا مائجل کا خادم اٹھاتا ہے. اگر تم اس آواز کو اٹھانا چاہتے ہو, کچھ گونگوں کے بچے ہیں جو یہ کہتے ہیں اختر الایمان بہت بولتا ہے, اویسی صاحب بہت بولتے ہیں, کیا NRC کا قانون رک گیا, کیا طلاق بل کی پیشی رک گئی؟ تو میں نے اکثر کہا ہے گونگو تم کہتے ہو بولنے سے کیا ہوتا ہے, مزاحن سنے ہوگے, میں نے کہا گونگے بولنے سے تمہارے ماں باپ کا نکاح ہوا تھا اور بولنے ہی سے طلاق بھی ہو جاتی ہے, اور کہتے ہو بولنے سے کیا ہوتا ہے. اور ایک بات سن لو, محسن انسانیت نے کہا, میرے نبی نے کہا, دنیا کے سردار نے کہا, کیا کہا, جب برائی کو دیکھ تو اسے ہاتھ سے روک, اگر یہ نہ طاقت ہو تو زبان سے ٹوک, اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے, ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے. اگر اویسی آج آواز لگاتا ہے تو حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرتا ہے, اور اتباع رسول کو تم کیا سمجھتے ہو. میں مزاحن اور تمثیلاً میں کہوں کہ تم نے دیکھا ہے کہ کتے کو ایک ہڈی کے ٹکڑے پہ لڑتے ہوئے تم نے دیکھا ہے, لیکن کتے کی فطرت میں درندوں سے عداوت ہے. کتا لڑتا ہے اور اس وقت کوئی درندہ آ جائے, کوئی لومڑی آ جائے, وہ کتا اپنی تمام تر لڑائی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے متحد ہو جاتا ہے. وہ لنگڑا کتا جو لومڑی کے مقابلے نہیں دوڑ سکتا وہ بھی دوڑتا ہے, وہ جانتا ہے کہ لومڑی کے پیچھے میں نہیں دوڑوں گا تو دنیا مجھے کتا نہیں سمجھے گی. اے مومن یہ سمجھ لو, برائیوں کو دیکھ کر جو چپ رہے, اگر لومڑی کو دیکھ کر چپ رہے کتا تو کتا نہیں ہے, اب برائی کو دیکھ کر جو چپ رہے مومن تو اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے. آؤ ایک بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ آؤ کہ ہم ظلم اور ناانصافی کے خلاف اس ملک میں لڑائی لڑیں گے. ہم مذہبی تفریق کی بات نہیں کریں گے. ارے مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے, یہی گاندھی جی جب گئے تھے جس کو چمپارن, انگریزوں نے اس کے دودھ میں زہر دے دیا تھا, اور زہر اگر وہ دودھ پیتے تو گاندھی کی ہتیا ہو جاتی. بطخان نامی ایک مسلمان وہاں پر باورچی تھا, اس نے کہا کہ گاندھی کو مار ڈالے گا کوئی. یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں, گاندھی ہندو ہے, میں بہاری ہوں, وہ گجراتی ہے, نہیں, اس نے کہا یہ دیش کا بیٹا ہے, میرا بھائی ہے. بطخان نے دودھ کے گلاس کو الٹ دیا اور گاندھی کو دودھ پینے نہیں دیا, اور گاندھی کو ہتیا سے اگر کسی نے بچایا ایک مسلمان بطخان نے بچایا. آج بھی میں گجرات کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر, میں مذہب کے بلانے بغیر, مسلمانوں کے اوپر فرض ہے, تم نماز پڑھتے ہو, اسٹیشن پر اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور کوبرا اور سانپ آ رہا ہو زہریلا, تو ایسے وقت نہ شریعت نے تم کو ہدایت دی ہے, مت پوچھ کہ اس کا مذہب کیا ہے, ایک انسان کا بے حد ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. چھوڑ دے نماز, بات کو پڑھ لے, میرے بندے کو حفاظت کر لے, یہ ہم کو سکھایا گیا ہے. آج ہمیں پیغام دیتے ہیں, آج سنو مسلمان, آج ساری باتیں کہاں ہوتی ہیں, تقدیر کا اصل مالک تو خدا ہے, لیکن یہ عالم اسباب ہے. عالم اسباب کے بارے میں نے کہا, بغیر شادی کے اولاد کی تمنا نہیں کی جا سکتی, بغیر لڑے ہوئے اپنے حقوق حاصل نہیں کیے جا سکتے. وہ لڑائی کہاں ہوگی, وہ تلوار کی لڑائی نہیں ہوگی. اس ملک میں جو سب سے بڑی لڑائی ہے اپنے حق کے لیے, وہ ووٹ کی لڑائی ہے. ووٹ کی اہمیت کیا ہے, ووٹ سے تم اپنا امیر چنتے ہو. مجھے مذہبی لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اللہ کے رسول کی حدیث یاد آتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت سمجھتے ہو, قیامت کے معنی عظیم تباہی, بربادی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, یعنی تباہی کا نام ہے قیامت. کہا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب امانتوں میں خیانت کرنے لگو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ امانتوں میں خیانت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ نہیں کہ پیسہ ان کا استعمال کر دو, کسی سامان کو تمہارے گھر میں رکھنے دیا تو اس کا استعمال کرو, یہ بھی خیانت ہے. لیکن خیانت کبریٰ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کہا کہ دیکھو اپنے نااہل لوگوں کو جو قوم امام بنا لیتی ہے وہ امانت میں خیانت ہے. یہی قیامت کی علامت ہے. آج اگر جو بھی تباہی ہے, بس کی تباہی کیا ہے, بس کی تباہی یہی ہے کہ اس کا ڈرائیور شرابی ہو جائے,
کشتی کی تباہی کیا ہے کہ کسی نابینا کے ہاتھوں میں لیں گے بازو ٹوٹے ہوئے پتوار دے دو، کشتی تباہ ہو جائے گی، اور جو نااہل ہو اس کو امیر بنا دو، بستی تباہ ہو جائے گی۔ تم نے دیکھا نہیں آج کانگریس کے لوگ زبان نہیں کھلتی۔ یاد ہے آپ کو